السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دے گا، آپ لوگوں کے دلوں میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اور زیادہ اجاگر کر دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے اسلام کے اس پہلے مقدس خطبے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو صاف واضح کرتا ہے کہ کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہونے کے باوجود بھی صرف ایک ہی صدا لگا رہے تھے، اور وہ صدا کیا تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ شروع زمانہ اسلام میں جو انسان مسلمان ہوتا تھا وہ حتی المکان اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت اسے چھپانے کی تلقین کیا کرتے تھے تاکہ کافروں سے زیادہ اذیت نہ پہنچے۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اب اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا اور اعلیٰ الاعلان کی جائے۔ پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو آپ نے قبول فرما لیا اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع فرمایا، اور یہ سب سے پہلا خطبہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز اسلام لائے۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی، اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا گیا کہ پورا چہرہ اور کان اور ناک سب لہو لہان ہو گیا اور خون سے بھر گئے، اور ہر طرح سے آپ کو بہت مارا گیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے، اور کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ مشرکین کی اس قدر مار کے باوجود آپ زندہ بچ سکیں گے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلے عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ شام تک آپ بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے، اور دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد بات کی تو سب سے پہلے نام انہی کا لیا، اور سب سے پہلے نام انہی کا کیوں نہ لیں کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے میں سرکار اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موزن تھی۔ کچھ لوگ بددلی کے سبب اور بعض اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب آپ کی جان بھی بچ جائے گی۔ لوگ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئی، ان سے کہہ کے گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ کھانے کے لیے تیار کر کے لائی اور بہت اصرار کیا، مگر عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی صدا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے اور ان پر کیا گزری۔ آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر دریافت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے صاحبزادے کی اس درخواست کو پوری کرنے کے لیے دوڑی ہوئی ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔
वो भी इस वक्त तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी। इन्होंने टाल दिया और कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल कर तुम्हारे बेटे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखूं कि इनका क्या हाल है। इस पर इन्होंने जवाब दिया कि हाँ चलो। हज़रत उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके साथ इनके घर गईं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत देखकर बर्दाश्त न कर सकी और बेतहाशा रोने लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे पूछा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। हज़रत उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी वालदा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो सुन रही हैं। आपने फरमाया कि इनसे ना डरो। तो उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैरत व आफियत हैं। तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ़्त फरमाया कि इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। हज़रत उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कसम है खुदा ताला की कि मैं इस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर लूँगा। आपकी वालदा मोहतरमा तो बहुत बेकरार थी कि आप कुछ खा पी लें, मगर आपने कसम खा ली थी कि जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं करूँगा कुछ नहीं खाऊँगा। तो आपकी वालदा ने लोगों की आमदो रफ्त के बंद हो जाने का इंतज़ार किया ताकि ऐसा ना हो कि कोई आपको देख ले और फिर अजियत पहुंचा दे। जब रात का बहुत सा हिस्सा गुजर गया और लोगों की आमदो रफ्त बंद हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा मोहतरमा आपको लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँची। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए और हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आशिको सादिक से लिपट कर रोए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत देखकर सब रोने लगे। इस वाक़े से साफ ज़ाहिर है कि आका दो आलिम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बे इंतहा दर्जे की मोहब्बत थी। तो ये था हमारे प्यारे इस्लाम के पहले खुतबे का वाक़या। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करते जाएं। और ऐसी ही मज़ीद प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह।